اب میں آپ کے سامنے اس کے کچھ عجیب و غریب دعوے رکھنے لگا ہوں، کیونکہ مرزا قادیانی کو قادیانی بھی آج تک متعین نہیں کر سکے کہ یہ ہے کیا چیز۔ بڑے روپ بدلے اس نے گرگٹ کی طرح۔ فلمی دنیا میں آپ نے بڑے بڑے ایکسٹرا دیکھے، بڑے بڑے ایکٹر، بڑے بڑے اداکار، بڑے سے بڑے روپ بدلتے ہوئے، لیکن ان سب سے بڑھ کر مرزا قادیانی نے روپ بدلا۔ مشتعز نمونہ کچھ نمونے کے طور پر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس نے حاملہ ہونے کا دعویٰ کیا۔ کشتی نوح صفحہ 47 مندرجہ روحانی خزائن جلد 19 پر کہتا ہے اپنی کتاب میں، مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں نفخ کی گئی اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا، اور آخر کئی مہینے کے بعد جو 10 مہینے سے زیادہ نہیں، بذریعہ اس الہام کے جو سب سے آخر براہین انبیاء کے حصہ چہارم صفحہ 556 میں درج ہے، مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا، پس اس طور سے میں ابن مریم ٹھہرا۔ سنا آپ نے؟ اب آگے سنیے، پھر کانوں کو ہاتھ لگائیے۔ اسلامی قربانی ٹریک نمبر 34 صفحہ 12 از قاضی یار محمد قادیانی، جو مرید خاص ہے مرزا قادیانی کا، وہ کہتا ہے نعوذ باللہ اللہ سے ہم بستری بھی کی، نعوذ باللہ اللہ نے مرزا قادیانی سے ہم بستری کی۔ آج تک دھرتی پر ایسا بدترین شخص کوئی نہیں گزرا جس نے نعوذ باللہ اللہ رب العزت پر ایسا بیہودہ، گھٹیا اور بدترین کفری الزام نہ لگایا ہو، لیکن ایسا گھٹیا الزام اس سے پہلے کس نے نہیں لگایا۔ رجولیت کا طاقت کا اظہار، یعنی عمل قوم لوط شیطان نے ہی نورانی شخصیت کے روپ میں مرزا قادیانی سے کیا ہوگا، جو اس نے نعوذ باللہ ادھر جڑ دیا۔ اب حوالہ دیکھیے، کہتا ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک موقع پر اپنی حالت یہ ظاہر فرمائی ہے کہ کشف کی حالت آپ پر اس طرح طاری ہوئی کہ گویا آپ عورت ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے رجولیت کی طاقت کا اظہار فرمایا۔ سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے، یہ ہے مرید جو اپنے پیر کو کہہ رہا ہے کہ اللہ نے اس کے ساتھ رجولیت کی طاقت کا اظہار کیا، نعوذ باللہ۔ آگے خدا ہونے کا دعویٰ بھی مرزا قادیانی کرتا ہے۔ آئینہ کمالات اسلام صفحہ 564 مندرجہ روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 564 لکھتا ہے مرزا قادیانی، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں، اور میں نے یقین کر لیا کہ میں وہی ہوں۔ کتاب البریہ کے صفحہ 85 مندرجہ روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 103 پر کہتا ہے، میں نے اپنے کشف میں دیکھا کہ میں خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ مرزا قادیانی نے جو حمامت البشرا صفحہ 13 روحانی خزائن جلد 7 صفحہ 190 پر یہ لکھا ہے کہ انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے، یہ آپ خود سوچئے۔ اب وہ نعوذ باللہ کہہ رہا ہے خدا کا، انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے، اور ادھر خود خدا بن بیٹھا ہے۔ اب وہی کون سی ہے، خدا کون سا ہے، یہ آج تک قادیانی خود بھی معمہ سمجھ نہیں سکے۔ قادیانی نے خدا کا بیٹا ہونے کا بھی دعویٰ کیا۔ کہتا ہے حاشیہ 40 کے صفحہ نمبر 110 جلد 4 روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 452 کہ خدا کا بیٹا یا اولاد ہونے کا الزام بھی کئی کتابوں میں درج ہے، لیکن ایک میں نے آپ کو ابھی حوالہ دیا۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے فرمایا انت منی بمنزلت اولادی، تو مجھ سے بمنزلہ میری اولاد کے ہے۔ اور حقیقت الوحی میں تھوڑے سے الفاظ بدل کے حقیقت الوحی کے صفحہ 86 روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 99 پر کہتا ہے انت منی بمنزلت ولدی، تو مجھ سے بمنزلہ میرے بیٹے کے ہے۔ اور ایک جگہ اور واضح کر کے کہا البشرا جلد نمبر 1 صفحہ 49 جو مرزا قادیانی کے الہامات ہیں، کہتے ہیں مجھے اللہ نے کہا اسمع ولدی، اے میرے بیٹے سن۔ آگے اب یہاں تک خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ، آگے اور بڑھا، مریم ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ کتاب اپنی تذکرہ جو اس کی وحی کی نعوذ باللہ تذکرہ جو اس کی وحی کی کتاب الہاموں کی کتاب ہے، اس کے طبع چہارم کے صفحہ 32 پر کہتا ہے کہ خدا تعالی نے اس کتاب براہین احمدیہ میں میرا نام بھی مریم رکھا۔ اور یہیں پر بس نہیں، اب پتھر ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ تذکرہ کے طبع چہارم کے صفحہ 29 پر لکھا ہے کہ ایک شخص نے میرے پاؤں کو چوما اور میں نے کہا حجر اسود میں ہوں۔
پتھر بھی ہے اور وہ بھی حجر اسود کا تشبیہ نعوذ باللہ. پھر آگے بڑھ کر اور جرت کی، بیت اللہ ہونے کا دعویٰ کیا. حاشیہ 40 نمبر 4 صفحہ 103 روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 445 کہتا ہے کہ خدا نے اپنے الہامات میں میرا نام بیت اللہ بھی رکھا ہے. نقل کفر نباشت. اب یہاں پر بھی سیر نہیں ہوا. مرزا قادیانی آگے بہت سارے نبی اپنے ایک وجود میں گھسیڑنے کی کوشش کرتے ہوئے حقیقت الوحی کے صفحہ 72 روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 76 یہاں حاشیہ حقیقت الوحی میں مرزا قادیانی کہتا ہے میں آدم ہوں، میں شیث ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں یعقوب ہوں، میں یوسف ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں داؤد ہوں، میں عیسیٰ ہوں. اب بتائیے کوئی نبی بچا؟ نعوذ باللہ من ذالک. کرشن ہونے کا دعویٰ کیا. تذکرہ طبع چہارم کے صفحہ 312 پر اپنے بارے میں مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ کرشن میں ہی ہوں. آگے بڑھا تو جے سنگھ بہادر ہونے کا دعویٰ کر دیا. طبع کے ہی تذکرہ کے اس صفحہ 568 پر مرزا قادیانی نے لکھا کہ امین الملک جے سنگھ بہادر بھی میں ہی ہوں. رودر گوپال ہونے کا دعویٰ بھی کر دیا اور یہ کہا مرزا قادیانی نے کہ میرے اوپر الہام ہوا ہے کہ رودل گوپال تیری استست گیتا میں لکھی ہے. اور پھر آریوں کا بادشاہ ہونے کا دعویٰ بھی مرزا قادیانی نے کیا. مرزا قادیانی تذکرہ کے طبع چہارم صفحہ 312 پر اپنے بارے میں یوں لکھتا ہے کہ آریوں کا بادشاہ میں ہی ہوں. مرزا قادیانی نے آسمانی دعویٰ کیا. اس آسمانی دعویٰ میں اللہ تعالیٰ نے مرزا قادیانی کو بڑا ذلیل کیا. یہ ایسا دعویٰ تھا کہ جس میں مرزا قادیانی کو اللہ نے دنیا میں ذلت پر ذلت دی. مرزا قادیانی کے خاندان میں ایک نوجوان خاتون تھی محمدی بیگم جو مسلمان تھی. یہ نوعمر دوشیزہ جب محمدی بیگم مرزا قادیانی نے دیکھی تو اس پر اپنا دل ہار بیٹھا. اسے حاصل کرنے کے لیے عجیب غریب ہتھکنڈے استعمال کیے. بڑا دلچسپ اعلان کیا ان میں یہ کہ خدا نے آسمان پر محمدی بیگم سے میرا نکاح کر دیا ہے اور وہ ضرور میری ہوگی، لیکن نکاح نہ ہونا تھا نہ ہوا. اور خدا کی قدرت کہ مرزا قادیانی کے سینکڑوں دعووں کی طرح یہ دعویٰ بھی جھوٹا ثابت ہوا. مرزا قادیانی نے اور دعوے بھی کیے. یہ آپ نے سنا یہ محمدی بیگم جس کے بارے میں مرزا قادیانی نے دعویٰ کیا کہ پھر یہ کہا جب یہ نہ ہوا تو کہا اب اس کا کسی سے نکاح نہیں ہوگا، پھر کہا جو کرے گا وہ تباہ و برباد ہوگا، کبھی کہا اس کی اولاد نہیں ہوگی. اللہ نے محمدی بیگم کا نکاح بھی کیا، اس کی اولاد بھی ہوئی اور پوری دنیا کے سامنے مرزا قادیانی کو ذلیل و رسوا کر دیا. اب یہاں یہ تو تھا دعویٰ دوسروں کے بارے میں. اب ایک اور اپنے بارے میں بھی دعویٰ سنیے مرزا قادیانی کا کہ اپنے آپ کو کہاں پر لے گیا. پھر میں قادیانی ذریہ سے پوچھوں گا کہ اب بتاؤ اپنے گرو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. براہین آمدیہ جلد پنجم صفحہ 97 مندرجہ روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 127 در سمین کے صفحہ 116 پر مرزا قادیانی نے شاعرانہ زبان میں اپنا ایک خاص دعویٰ پیش کیا ہے. ملاحظہ کیجئے. مرزا قادیانی کہتا ہے کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں، کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آر. قادیانی کے گرو نے اس میں یہ انکشاف کیا کہ نہ میں مٹی سے بنا ہوں نہ انسان کا بچہ ہوں، میں تو انسانوں کی آر اور ان کی جائے نفرت یعنی شرمگاہ ہوں. قادیانیوں غور سے سنو اور آپ دیکھو فیصلہ کرو ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کیا مرزا قادیانی کے بارے میں تم کوئی فیصلہ کر سکتے ہو کیا ہے. مرزا قادیانی کا سب سے آخری دعویٰ کامل نبوت کا تھا جس پر وہ اپنی موت تک قائم رہا.